ناظرین السلام علیکم، میں عبدالغنی آپ کا تجلی پروڈکشن کے اس شو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج تحریک اسلامی کی فکر کے عنوان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر محمد رفعت صاحب۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے IIT کانپور سے PhD کیا ہے اور فی الوقت جامعہ ملیہ اسلامیہ میں فزکس کے پروفیسر ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ جماعت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے ممبر ہیں اور زندگی نو کے ایڈیٹر ہیں۔ آئیے ہم گفتگو کرتے ہیں تحریک اسلامی کی فکر کے عنوان پر۔ جناب، ہم ناظرین کی طرف سے ہم یہ سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ تحریک اسلامی کی فکر سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کی سیاسی تعبیر ہے؟ تحریک اسلامی یا جسے اسلامک موومنٹ کہا جاتا ہے، وہ آج کی دنیا کی اور ہمارے ملک کی ایک معروف تحریک ہے۔ تحریک وہ ہوتی ہے جو دنیا میں کوئی تبدیلی چاہتی ہے، انسانوں کی شخصیت میں بھی، سماج کے اندر بھی، اور جس بنیاد پر تبدیلی چاہتی ہے وہ اس کی فکر یا آئیڈیالوجی ہوتی ہے۔ تحریک اسلامی کی جو فکر ہے وہ اسلام ہے، یعنی اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا، اللہ کی بندگی کا تعارف کرانا، اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا کرنا۔ سب سے پہلے وہ انسان کی شخصیت کی تعمیر کرتی ہے، پھر اسی بنیاد پر، اللہ کی بندگی کی بنیاد پر سماج کی تعمیر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اور ریاست میں بھی ہدایت دیتی ہے۔ تو اس کو اسلام کی سیاسی تعبیر ہم نہیں کہہ سکتے، مگر اسے اسلام کی مکمل تعبیر کہہ سکتے ہیں، جس میں انسان بھی شامل ہے، اس کا سماج بھی شامل ہے، اور پوری ریاست اور حکومت بھی شامل ہے۔ تو یہ اسلام کی مکمل تعبیر ہے، اور اس تحریک اسلامی کی فکر پر سارے ان لوگوں کا اتفاق ہے جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ مولانا، بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ تحریک اسلامی میں سیاست کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جس نے زندگی کے دیگر گوشوں جیسے عبادت اور تزکیہ کی اہمیت کم کر دی ہے۔ آپ کا اس سلسلے میں کیا ماننا ہے؟ جب بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیادی فکر کو لوگ بھول جاتے ہیں یا اس کی تشریح پر پردہ پڑ جاتا ہے، تو پھر ایسی کوشش کی ضرورت پڑتی ہے کہ اسلام کی پھر تعبیر کی جائے، نئے سرے سے لوگوں کو یاد دلایا جائے۔ تو چونکہ اس زمانے میں، اس صدی میں، پچھلی صدی میں اسلام سیاست میں جو رہنمائی کرتا ہے اس سے لوگ غافل تھے، اس لیے موجودہ دور کی اسلامی تحریک نے اسلام کے سیاسی پہلو کو زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس کو ہم اس طرح کہیں گے کہ ہم سیاست کی اہمیت کو بڑھانا نہیں چاہتے، بلکہ جتنی اہمیت اس کی زندگی میں ہے اتنی اہمیت اسے دینا چاہتے ہیں، اس اہمیت کو کم نہیں کرنا چاہتے، اور اس کے ساتھ زندگی کے جو دوسرے زیادہ بنیادی پہلو ہیں، عبادت، تزکیہ، انسان کا خدا سے شخصی پرسنل تعلق، اس کی اہمیت بنیادی ہے، اس اہمیت کو ہم تسلیم کرتے ہیں پوری طور پر، اور وہ سیاست کے مقابلے میں زیادہ اہم ہے۔ تو اسلامی تحریکوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ سیاست زندگی کا سب سے زیادہ اہم پہلو ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ اس کی جتنی اہمیت ہے وہ اہمیت تسلیم کی جانی چاہیے۔ مولانا، یہ کہا جاتا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں کے دوران تحریک نے فکری کروٹ لی ہے اور اپنے اصل سے ہٹتے ہوئے زمانے کے اثرات کو قبول کر لیا ہے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ تحریک اسلامی کسی ایک فرد کی کوشش کا نام نہیں ہوتا، بلکہ اس میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں افراد شرکت کرتے ہیں، اور یہ سب لوگ اسلام کو، قرآن مجید کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، اور ایسی غلطیاں ایک فرد سے بھی ہو سکتی ہیں، زیادہ لوگوں سے بھی ہو سکتی ہیں۔ زمانے جو بھی سوالات ہمارے سامنے لاتا ہے، ان سوالات کے جوابات ہمیں دینے ہوتے ہیں۔ کبھی جواب دینے میں ہم سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، مگر اس کو زمانے کے اثرات قبول کرنے نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ ہم صحیح اجتہاد نہیں کر سکے۔ تو اسلامی تحریک نے جو کام کیے ہیں دنیا میں اور خود ہمارے ملک میں، ان کاموں میں لوگوں کے درمیان اختلاف کی گنجائش موجود ہے، لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہمارے کاموں کی جو اصل بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے، اور اسی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے اتفاق کرتے ہیں، اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ تو ہماری تحریک میں اس کی پوری گنجائش موجود ہے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے ہم مختلف ہماری رائے ہوں، اور ان رائےوں کے مطابق ہم کام کریں۔ تو ہم زمانے کو بدلنا چاہتے ہیں، زمانے کے اثرات قبول نہیں کرنا چاہتے۔ دنیا میں مختلف تحریکات اسلامی نے مختلف تجربات کیے، جیسے مصر میں اخوان المسلمین، ترکی میں اردوغان اور تونسیہ میں غنوشی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تجربات صحیح ہیں؟ کیا یہ تحریک کی بنیادی فکر کے ہم آہنگ ہے؟ اسلامی تحریکوں نے جو تجربات دنیا میں کیے ہیں، وہ تجربات وہاں کے ملکوں کے حالات اور وہاں کی سماجی تبدیلیوں سے بہت زیادہ مطابقت رکھتے ہیں، اور ہر جگہ کی تحریک نے
وہاں کے حالات کی روشنی میں سوچا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں بہت دور سے ہندوستان میں بیٹھ کر کہ بعض تحریکوں نے اسلامی فکر کو اتنی اہمیت نہیں دی جتنی انہیں دینی چاہیے تھی، لیکن یہ دور کا اندازہ ہے، ممکن ہے یہ اندازہ صحیح نہ ہو، اور ہم بہرحال یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ہر اسلامی تحریک، چاہے وہ عرب دنیا کی ہو، چاہے وہ ترکی کی ہو، چاہے وہ افریقہ کی ہو، اور چاہے وہ ہمارے بر صغیر کی ہو، لیکن وہ اسلام کی دعوت کو، اس کی فکر کو بغیر کسی تکلف کے سارے انسانوں کے سامنے بیان کرے، اور یہ بات بھی وہ صاف صاف کہے کہ دور حاضر کے جو باطل افکار ہیں، جو غلط نظریے ہیں، ان سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، ان سے ہم انسانوں کو نجات دلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ بات کہنے میں جہاں بھی اسلامی تحریکوں نے کچھ تکلف سے کام لیا ہے یا انہوں نے اپنی دعوت واضح طور پر پیش نہیں کی ہے، تو ہمارے خیال میں وہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درست بات وہی ہوگی کہ اسلامی دعوت کو بالکل صاف صاف بیان کیا جائے، اور یہی مشورہ ہم نے جہاں بھی ہمیں موقع ملا ہے ہم نے اسلامی تحریکوں کو دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ آخری سوال، ہندوستان میں تحریک اسلامی کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے کس راستے اور طریقے کو اختیار کرنا ہوگا؟ ہندوستان ایک بڑا وسیع ملک ہے جس میں مسلمانوں کی بھی بڑی آبادی رہتی ہے، اور مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی رہتے ہیں۔ تو یہاں کی تحریک کو جو طریقہ اختیار کرنا ہوگا اس میں 3 چیزیں بڑی بنیادی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ خود مسلمان معاشرے کو زندہ کیا جائے اور اس کو صحیح معنوں میں اسلام کا نمائندہ بنایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اور ان کو اپنی سماج کی تعمیر اسی بنیاد پر کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہندوستان میں بہت سخت حالات ہونے کے باوجود مسلمان سماج محفوظ ہے، موجود ہے، اور بڑی حد تک اس کو یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ وہ اسلامی قدروں کے مطابق کام کر سکتا ہے۔ اس میں ہماری غفلت اور کوتاہی کا دخل ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ ہمارا پہلا کام ہے، مسلمان سماج کی اسلام کے مطابق تعمیر۔ دوسرا کام جو یہاں کی تحریک کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے جو دوسرے ہمارے بھائی ہیں، بہن ہیں، جو کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کی بات، اللہ کی دعوت، اللہ کی ہدایت پورے طور پر پیش کی جائے۔ قرآن کو، حدیث کو یہاں کی جماعت نے مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے کیے ہیں، ان کو پیش کیا ہے، اسلام کے تعارف کے لیے کتابیں لکھی ہیں، فولڈر لکھے ہیں، مہمات چلائی ہیں، کمپینز کی ہیں، جلسے کیے ہیں، لوگوں سے بات چیت کی ہے، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کام میں ساری امت بھی شریک ہو، اور اس بنیادی کام کو بہت ہی توجہ کے ساتھ، بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ اور بڑی وسعت کے ساتھ انجام دے۔ یہ ہمارا دوسرا کام ہے، اور اس کام کی بڑی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کے بغیر ہم یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ اس ملک میں تحریک اسلامی کی فکر پھیل سکے گی۔ اور تیسرا اور آخری کام یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمہ جہتی اصلاح ہو، یعنی یہاں قانون کی حکمرانی ہو، یہاں قانون منصفانہ ہو، یہاں کا جو سماج ہے اس کی جو خرابیاں ہیں، اخلاقی خرابیاں، وہ دور ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کی سماج ہو یا غیر مسلموں کی سماج ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالآخر جب اسلامی ریاست قائم ہوگی تو وہ مکمل طور پر خیر کا پیغام لائے گی، اس میں انصاف ہوگا، اس میں امن سکون ہوگا، اس میں بھلائیاں ہوں گی، اس میں برائیاں بڑھ جائیں گی۔ لیکن اسلامی ریاست سے پہلے بھی یہ سارے کام کرنا ضروری ہیں، اور یہ ہمارا تیسرا کام ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سماج کی، حکومت کی، قانون کی، نظام کی، ان سب کی جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ کی جائے۔ اس کے لیے ہم بات کرتے ہیں، لوگوں سے، زیادہ تر عوام سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص لوگ ہیں، صحافی ہیں، سیاست کے لوگ ہیں، قانون بنانے والے لوگ ہیں، یونیورسٹی میں پڑھانے والے لوگ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ پیغام رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے سماج کی ایک ہمہ گیر اصلاح کرنی چاہیے۔ تو یہ 3 پروگرام ہیں ہمارے بنیادی، اس کے تحت یہاں کی اسلامی تحریک کام کر رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سماج کی تعمیر کے ساتھ، مسلم سماج کی تعمیر کے ساتھ، انسانوں کی دعوت کے ساتھ، اور یہاں کے پورے نظام کی اصلاح کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو یہاں پر لوگ، ایسے لوگ ہیں جو بات سمجھنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی بڑی تعداد ہے۔ تو یہاں تحریک اسلامی کی فکر پھیل سکے گی، اور اس کے بعد وہ صالح انقلاب آئے گا جو دنیا میں تحریک اسلامی لانا چاہتی ہے۔ جناب آپ کا بہت بہت شکریہ ہماری دعوت پر یہاں آنے کے لیے۔ ناظرین، یہ تھے جناب ڈاکٹر محمد رفعت صاحب جو ہمارے ساتھ تحریک اسلامی کی فکر پر گفتگو کر رہے تھے۔ ہم پھر سے حاضر ہوں گے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔